موزن ناظرین سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج سورہ بقرہ کو کنٹینیو کر رہا ہوں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ جو اس پر ایمان لاتے ہیں جو تیری طرف اتارا گیا اور جو تجھ سے پہلے اتارا گیا، آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں، یہی اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر یہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ اب یہاں پر تجھ پر اتارا گیا، یہ جو اس پر ایمان لاتے ہیں جو تیری طرف اتارا گیا۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، جو تجھ سے پہلے اتارا گیا، آخرت پر یقین رکھتے ہیں، تو وہی اولئک هم المفلحون، وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ ان کا لفظی معنی کیا ہے؟ انزل جو ہے نزول کے اصل معنی گو اوپر سے نیچے آنے کو ہے، مگر استعمال میں اوپر سے نیچے آنا اس کے معنی ضروری جزو نہیں۔ اور انزلنا مطلقہ یا سالہ و بالغ یہ ہے، یعنی ایک چیز کا پہنچا دینا۔ قرآن کریم میں کہ انزلنا علیکم لباس یوارا سواتکم، سورہ اعراف۔ ظاہر ہے لباس جو اوپر سے اترا، لیکن اللہ کا لباس تو یہیں پر بنتا آ کے۔ وانزلنا لکم من الانعام ثمانیات، سورہ ازواج، سورہ زمر۔ انزلنا حدیدہ، جیسے لوہا اوپر سے اترا، لوہا اوپر سے اترا زمین سے نکلتا ہے، تو دونوں مفہوم یہاں پر ہیں کہ اوپر سے نیچے آنے کو بھی انزلنا کہتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی قرآن شریف میں اس کا استعمال ہوتا ہے۔ حالانکہ لوہا چارپائے لباس اوپر سے نہیں اترتے ہیں، وہی اور رسول کا نزول۔ تنزیل یا انزال کا لفظ نہ صرف انبیاء علیہ السلام کی وحی پر استعمال ہوا ہے، بلکہ خود رسول اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کو بھی انزل کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ قد انزلنا علیکم ذکرا رسولا، سورہ طلاق، جس کی تفسیر کرتے ہوئے امام راغب فرماتے ہیں کہ یہاں رسول اللہ علیہ وسلم کا نام ذکر رکھا، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کالمات رکھا تھا۔ قد انزلنا علیک ذکرا رسولا، جس کی تفسیر کرتے ہوئے امام راغب فرماتے ہیں کہ یہاں رسول اللہ علیہ وسلم کا نام ذکر رکھا، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام کالمات رکھا، اور لکھتے ہیں کہ انزال ذکر سے مراد واسطے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہی الہی پر ایمان۔ اب چوتھا اصول بیان فرماتا ہے جس پر ایک متقی انسان کو عمل پیرا ہونا چاہیے، وہ یہ ہے کہ ایمان جس پر جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اتارا گیا اور اس پر جو آپ سے پہلے اتارا گیا۔ اعتقادی اصول میں یہ دوسرا گویا پہلا ایمان باللہ ہے اور دوسرا وہی الہی پر ایمان، کیونکہ اللہ پر ایمان پیدا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہی پر ایمان نہ ہو۔ وہی الہی خلق اور مخلوق کے درمیان سچا تعلق پیدا کرتی ہے، بس ایمان کامل اللہ تعالیٰ پر صرف وہی سے پیدا ہوتا ہے، اور خالی نظارہ قدرت سے کبھی ایمان پیدا نہیں ہوتا۔ ہاں انسان اقرار کر سکتا ہے کہ اس کا کوئی صانع ہے، مگر ایمان جس سے عمل کی طاقت پیدا ہوتی ہے وہ اس تعلق کے قیام سے پیدا ہوتا ہے جو فی الواقعہ خالق اور مخلوق میں ہے۔ اس کا واحد ذریعہ وہی الہی ہے، اس کی طرف خود لفظ الغیب میں بھی اشارہ ہے۔ پہلی وحی پر ایمان حکمت، پہلی وحی پر ایمان میں حکمت، مگر یہاں وحی پر ایمان کی ضرورت میں صرف قرآن پر ایمان ہی ضروری قرار نہیں دیا، بلکہ پہلے بھی وہی الہی انبیاء پر آتے رہنے کو جزو ایمان قرار دیا۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، جو آپ سے پہلے اتارا گیا۔ اس کا مطلب ہے پہلے بھی جو کم و بیش ہم جو پڑھتے ہیں احادیث میں کہ 1,24,000 جو ہے نبی جو ہے اللہ تعالیٰ نے بھیجے دنیا کی مختلف قوموں کی ریفارمیشن کے لیے، تو ان پر بھی کچھ نہ کچھ جو وہی نازل ہوتی تھی، کوئی نہ کوئی حکم نامہ نازل ہوتا تھا جو کہ لوگوں کی اصلاح کے لیے ہوتا تھا، ریفارمیشن کے لیے ہوتا تھا۔ لیکن وہ چیزیں جو تھی وہ نبی جو تھے ریجنلزم، اس میں ریجنلزم تھا، وہ کسی خاص قوم کے تھے۔ ایک وقت میں موسیٰ ڈسپنسیشن میں دیکھیں آپ، ایک وقت میں دو نبی بھی ان کی باسط ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت کا درجہ ملا، تو وہ ان پر بھی نزول، تو اس پر ایمان لانا بھی ہمارا جو ہے اولین فرض ہے۔ اس آیت کریمہ کے لحاظ سے ہمیں جو ہے اس پر ایمان لانا ہے، لیکن عمل پیرا ہونا وہ وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت اور حدیث ہے اس پر عمل پیرا ہونا ہمارا فرض بنتا ہے۔ اس کے علاوہ ان پر ایمان لانا ایک بات ہوئی، اس پر عمل پیرا ہونا دوسری بات ہے، لیکن ہم ان پر ایمان لاتے ہیں جو اس سے پہلے ہم یہ مانتے ہیں، کیونکہ قرآن کریم کو یہ شرف حاصل ہے کہ
قرآن کریم ہی ایسی کتاب ہے جس نے تمام مذاہب میں ایسی کتاب ہے جس نے کہ پہلے ادیان کے بارے میں نشاندہی کی ہے، جس نے کہ کہا کہ ہر قوم میں کوئی نہ کوئی نبی آیا، کوئی نہ کوئی ہادی آیا۔ آج مختلف قوموں میں آج ہمارے جو ہے کیا کہتے ہیں، ہمارے جو ہے بالمقابل ہمارے بھائی جو ہمارے دوسرے جو غیر مسلم ہیں، ان میں بھی بہت سارے اوتار، بہت سارے لوگ آئے ہیں۔ تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کو کوئی نہ کوئی ہادی بھیجا ہے، اور جو کہ اس کی جو ہے اس کی جو ہے ریفارمیشن کے لیے آیا۔ اس نے اپنے وقت میں جو شریعت تھی اس پر عمل پیرا ہوئی اور لوگوں پہ بھی اس پر چلنے کی فرمائی، لیکن اس کے بعد وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے اس میں تحریفیں ہوتی گئیں، اور گلوبل ولیج جب بن گیا، جب لوگ متعارف ہو گئے اللہ تعالیٰ کی وحدت سے جو متعلق ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک آخری نبی کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کر دیا اور آخری نبی کو بھیج دیا، اور اس پر آخری کتاب نازل ہوئی، جو کتاب ان کتابوں کی نشاندہی کر رہی ہے۔ جیسے ہم اس آیت میں پڑھ رہے ہیں کہ وہی الہی انبیاء پر آتے رہے کہ جزو ایمان قرار کیا، پہلی وہی پر ایمان نہیں، مگر یہاں وہی پر ایمان کی ضرورت صرف قرآن پر ایمان ہی ضروری نہیں قرار دیا، بلکہ پہلے بھی وہی الہی انبیاء پر آتے رہنے کو جزو ایمان قرار دیا، تاکہ یہ معلوم ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی الگ معاملہ نہیں، بلکہ خالق اور مخلوق کا یہ تعلق ہمیشہ سے چلا ہے۔ اس لیے بھی کہ ما انزلنا من قبلک کی ضرورت پیش آئی کہ قرآن کی وحی کل عالم کی طرف تھی اور کل قوموں کو اس پر اکٹھا کرنے تھا، اس لیے یہ پہلی وحی کا ذکر کرنا اس کے لیے ضروری ہوا، غرض ما انزلنا من قبلک کہہ کر ایک عظیم الشان اطاعت کی بنیاد رکھ دی۔ اور یہ واقعی جو ہے من قبلک، جب ہم پرانے صحیفوں پہ عمل پیرا ہوتے ہیں، اس پر عمل پیرا نہیں بلکہ اس میں ایمان لاتے ہیں، ایک ہیومن سوسائٹی کی یونیفیکیشن ہوگی، پوری دنیا کو ایک پلیٹ فارم پہ لا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑا کر دیا اور تمام تفریقوں کو ختم کر دیا، اور تمام دنیا کو ایک پلیٹ فارم پہ لا کے کہہ دیا کہ اس قرآن کو جو ہے ذکر العالمین ہے، یہ قرآن سب کے لیے ہے، اس پر ایمان لانا جو ہے ہم سب کا فرض بنتا ہے، اس لیے ضروری ہوا۔ غرض ما انزلنا من قبلک کہہ کر ایک عظیم الشان اطاعت کی بنیاد رکھ دی کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی ربوبیت جس میں سارے انسانوں کے لیے ہے، اس کی ربوبیت روحانی بھی سب قوموں کے لیے ہے۔ واہ کیا خوبصورت بات کہی! جیسے ربوبیت رب العالمین ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت جو سب انسانوں کے لیے، جو اس نے خلق کی ہے، جو اس نے خلق کیا، آدم کو خلق کیا، تو وہ ربوبیت یہ نہیں ہے کہ کسی انسان کو، کوئی انسان اللہ کو مانتا ہے نہیں مانتا، اس کے لیے بھی ہوا پانی ہر قسم کی آسائشیں جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی اس کے لیے وہ بھی اس کو استعمال کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اس میں شامل حال ہے، جزا سزا کا معاملہ الگ ہے، لیکن ربوبیت میں اللہ تعالیٰ ہر ایک کو، چاہے خدا کو مانتا بھی نہ ہو، اس کے لیے بھی ربوبیت کا سامان جو ہے اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے روحانیت کا سامان بھی پیدا کر دیا کہ جو پہلے صحیفوں پہ جو اترا تھا تو اس پہ بھی ہم نے جو ہے ہم نے اس پہ ایمان لانا ہے۔ ایک عرب کے قومی نے یہ اصول دنیا کو دکھلا دیا جس کے بڑے بڑے فلاسفر دریافت نہ کر سکے۔ جہاں ما انزلنا علیک یعنی قرآن کریم پر عمل ضروری ہے، پہلی وحی پر عمل کی ضرورت نہیں، وہاں پہلی کتابوں کے متعلق چونکہ دوسری جگہ قرآن شریف میں خود بیان فرمایا کہ ان میں تحریف ہو چکی ہے، ٹیمپرنگ ہو چکی ہے، اس لیے ان پر عمل نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ کیا بتائی؟ اس میں ٹیمپرنگ ہو چکی، اس میں لوگوں نے اپنے مزاج کے حساب سے اس میں تبدیلیاں کر دی ہیں، اس لیے اب اس پر ایمان لانے کی، اس پر عمل پیرا ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ علاوہ سے ان کی تعلیم وقتی ضرورت زمانہ اور ضرورت مکان کے لحاظ سے تھی، اور کچھ قوموں کے لیے میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ نبی جو تھے اپنی قوموں کے لیے آئے تھے، وہ ہر قوم میں، چاہے وہ چائنا لے لیجیے، چاہے وہ دنیا کے مختلف جو ہے جو اس پورے پلانٹ میں دیکھ لیجیے، کہیں نہ کہیں پر کوئی نہ کوئی جو ہے کوئی نہ کوئی شخص جو ہے اللہ تعالیٰ کا پیارا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مابوس ہوا، اس نے اپنی قوم کو ریفارم کیا، لیکن وہ ایک ریجنلزم تھا، اس میں ایک نیشنلزم نہیں تھا کہ نیشنل لیول پہ ایک پورا ایک ساری دنیا پہ ایک ہی نبی کو مابوس کیا جائے، وہ اب ضرورت تھی چونکہ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اب قرآن شریف کا جب نزول ہوا تو اس میں اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا پر ایک ہی نبی جو ہے وہ مسلط کر دیا، جس میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تو ساری دنیا کے لیے آئے ہوں، ناس کے لیے آیا ہوں، میں یہ جو نبی ہے تمہارا پوری دنیا کے لیے آیا ہے۔ اسی لیے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری زندگی کے لیے جو ایمان لائے ہو بہترین نمونہ ہے، ہی از اے بیسٹ ایگزامپلر۔ لیکن دوز ہو بلیو ان اللہ اینڈ ہیئر آفٹر، جو آمنت باللہ ہے والیوم الآخرہ پر ایمان لاتے ہیں، ان کے لیے بہترین نمونہ ہے۔
اس لیے اس پر عمل نہیں ہو سکتا۔ علاوہ ازیں ان کی تعلیم وقتی ضرورت زمانہ اور ضرورت مکان کے لحاظ سے تھی، جس کا بہت سارا اصلاح قابل عمل درآمد نہ رہا۔ جو تعلیم ہمیشہ رہنے کے قابل تھی، اسے قرآن شریف نے اندر کامل طور پر جمع کر لیا، جیسے فرمایا فی ما کتبہ قائماتم، مطلب تمام کتابوں کا جو 80 باتیں تھیں، ان تمام صحیفوں میں جو اچھی باتیں تھیں، قرآن کریم نے کہا میں نے ان سب کو اپنے اندر لے لیا۔ اور جو یہ سورہ بینات میں ہے، تو بس عمل کی ضرورت صرف قرآن پر ہی ہے۔ اب کہا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اس کا مفہوم سمجھ گئے۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، جو آخرت پر ایمان لائے اور آخرت پر ایمان لائے، ہم یوقنون، اس میں ضروری ہے، آخرت پر ایمان لانا ضروری ہے۔ آخر اول کے مقابلے پر، آخر واحد کے مقابلے پر، دار الاخرات سے مراد نشاط ثانیہ یعنی دوسری زندگی، اور کبھی دار کا لفظ محذوف کر کے آخرت سے مراد الآخرت لیا جاتا ہے۔ یا تو لغت کی شہادت ہے، قرآن شریف کو دیکھا جائے تو اس میں الآخرت کا لفظ جہاں ایمان باللہ آخرت یا کفر باللہ آخر کا ذکر ہے، اس موقع کے سوائے 18 موقعوں پر آتا ہے، اور کسی ایک جگہ سوائے انشاءات ثانیات کے دوسرے معنی مراد نہیں۔ بس یہ قطعی شہادت ہے سورہ انعام میں، سورہ اعراف میں، سورہ یوسف میں، سورہ نحل میں، سورہ بنی اسرائیل میں، سورہ المومنین میں، سورہ نمل میں، سورہ لقمان میں، سبا میں، سورہ زمر میں اور نجم میں۔ بس آخرت سے مراد الوحی آخر لینا، اور پھر یہ نتیجہ نکالنے قرآن کریم کے بعد کوئی اور وحی بھی نازل ہونے والی ہے جس پر ایمان لانا ضروری ہوگا، خلاف قرآن ہے۔ تو یہ آخری سلسلہ ختم ہو گیا، آخری وحی بھی ہوگی، جبرائیل علیہ السلام کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آنا اور یہ وحی لانا، قرآن کا نزول کرنا، یہ آخری ہے، دس از لاسٹ۔ اب اس کے بعد کوئی اور وحی، کوئی اور جبرائیل علیہ السلام کا اترنا یا کوئی اور نبوت کا سوچنا بھی قرآن کریم کی تعلیم کے بالکل خلاف ہے۔ ایمان بالآخرت کا مفہوم، یا ایمان بالآخرت پانچواں اصول مذہب کا قرار دیا۔ آخرت یا نشاء ثانیہ وہ زندگی ہے جو انسان کے ان اعمال کا نتیجہ جو اس دینوی زندگی میں کرتا ہے۔ اس زندگی پر یقین رکھنا یہی ہے کہ انسان اعمال کی جزا سزا پر یقین کا کامل رکھے۔ جب ایک انسان ایک فعل کے نتیجے کو برا جانتا ہے تو وہ عموماً اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، جب اچھا جانتا ہے تو اسے کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ پھر اگر فوری نتیجہ ایک کام کا اچھا بھی ہو مگر آخرکار اس کا اثر برا ہو تو عقل مند انسان بھی اسے بچتا ہے۔ کھیل کود کو نادان بچہ پسند کرے گا، مگر ایک عقل مند انسان آج سے 10-20 بعض وقت 100 سال آئندہ کے نتائج پر نگاہ رکھتا ہے۔ یورپ کے مدبرین کی چالیں اس اچھی صفت کا استعمال بد ہیں۔ جتنی وسیع نگاہ ہوگی اس قدر زیادہ ایک شخص زر سے بچ سکے گا۔ مذہب کی اصل غرض، مذہب انسان کو یہ سکھاتا ہے کہ اعمال کے نتائج صرف اس انسانی زندگی تک محدود نہیں ہیں، 20-100 سال تک محدود نہیں ہیں، بلکہ ہزاروں لاکھوں سالوں تک چلتے ہیں۔ اس دنیا کی زندگی کے بعد بھی انسان پر اپنا اچھا برا اثر ڈالتے ہیں، مگر جس طرح یہاں بعض وقت فوری نتیجہ ایک فعل کا اچھا نظر آتا ہے تو اس کا انجام برا ہوتا ہے، اسی طرح اس دنیا میں ایک فعل کا نتیجہ اچھا نظر آتا ہے مگر دوسری زندگی میں اس کا نتیجہ بد ہوتا ہے۔ بس جو عمل نفسہ برا ہے اس کا نتیجہ یہاں اچھا بھی نظر ہو تو وہ بھی وہ ترک کرنے کے قابل ہے، جو عمل فعل نفسہ اچھا ہو اس کو نتیجہ یہاں برا بھی نظر آئے تو بھی وہ کرنے کے قابل ہے۔ یوں ہر ایک عمل کی ذمہ داری اس عمل کے اچھا یا برا ہونے کے لحاظ سے انسان کو سمجھنی چاہیے، نہ ان کے نتائج سے جو ممکن طور پر اس دنیا میں پیدا ہو سکتے ہیں۔ ایک شخص جھوٹ بول کر دوسرے کا مال لے سکتا ہے اور سزا سے بھی بچ سکتا ہے۔ ایک قوم بوجہ اپنی طاقت جسمانی کے دوسرے پر ظلم کر سکتی ہے، اس کا کچھ بگاڑ بھی نظر نہیں آتا، مگر ایک متقی انسان جو کچھ کرے محض اس بات کو مدنظر رکھ کے کرے کہ یہ کام اچھا ہے یا برا ہے۔ جزا سزا پر یقین گناہ سے بچاتا ہے۔ آخرت کے ساتھ یقین کا لفظ بتاتا ہے کہ ہمارے جزا سزا پر جب تک یقین کامل نہ ہو تو اس وقت تک انسان گناہ سے نہیں بچ سکتا ہے۔ تو یوم الآخرت جو ہے ہمارے ایمان کا بہت بڑا حصہ ہے۔ امنت باللہ والیوم الآخرۃ، امنت باللہ والیوم الآخرۃ، اس اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا اور آخرت پر ایمان لانا، ہمارا اگر آخرت پر ہمارا پختہ یقین نہیں تو ہمارا ایمان نامکمل ہے۔ جب تک یقین کامل ہو اس وقت تک انسان گناہ سے نہیں بچ سکتا۔ بہت لوگ ہیں کہ آخرت پر ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں مگر چونکہ دل میں یقین نہیں اس لیے گناہ کی غلامی میں زندگی بسر کرتے ہیں۔ جس شخص کو یقین ہو کہ فلاں سوراخ میں سانپ ہے اور اس میں ہاتھ نہیں ڈالتا تو پس کس طرح وہ اعمال کی جزا سزا پر یقین رکھتا ہو، اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا۔ والسلام۔